صرف سیاسی بغض اور حسد کی وجہ سے یا اختلاف کی وجہ سے انسان کا چہرہ، اس کی تصویر کاٹ کر اس کے پیچھے کتے کا جسم لگا کے اس کو کتا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یا چہرہ انسان کا ہوتا ہے، پیچھے گدھے کا جسم جوڑ کے اس کو گدھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کام کے اندر نونی جنونی دونوں برابر ہیں۔ کبھی عمران خان کی تصویر کے پیچھے گدھا لگا ہوا ہے، کبھی دوسرا جو نواز شریف ہے اس کی تصویر کے پیچھے کوئی کتا لگا ہوا یا کوئی ایسا جانور لگا دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان ہے، ان کی تصویر کا جو اوپر کی طرف یوں جا رہی ہے اور نیچے اس کے ہوا چھوڑی ہوئی ہے۔ مختلف طریقوں کے ساتھ یہ لوگ انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صرف سیاسی بغض کی وجہ سے انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، سارا کچھ کھا گئے ہیں، جیسا آپ کہتے ہیں ہم ویسا ہی مان لیتے ہیں۔ ثبوت آپ کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، باتیں جیسے پورا ملک بولے جا رہا ہے بولی، وہی بولی ہم سب بولتے جا رہے ہیں۔ چلو مانتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ غلط ہیں، گندے لوگ ہیں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ آپ انسان کی تذلیل کریں؟ وہ انسان تو ہیں نا، جیسے بھی ہیں وہ انسان ہے۔ اب انسان جس کو کائنات کے رب نے بنایا ہے، اور اس کائنات کے رب نے اس کو بناتے ہوئے قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب العالمین نے قسمیں اٹھائی ہیں انجیر کی، زیتون کی، طور سینا پہاڑ کی، اور امن والے شہر مکہ کی قسم بھی رب العالمین نے کھائی ہے، جس شہر کے اندر محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہیں۔ ایسی عظیم قسم کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑے اچھے طریقے کے اندر، بڑی اچھی صورت کے اندر، بڑی اچھی شکل کے اندر پیدا کیا ہے۔ جس انسان کو رب پیدا کر کے اس کے بارے میں قسم کھا رہا ہے کہ میں نے اس کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اس کی تصویر کے پیچھے کتے کا جسم جوڑتا ہے، گدھے کا جسم جوڑتا ہے، پیچھے میوزک لگاتا ہے، یا اس کے پیچھے تو آوازیں ان جانوروں کی لگا کر اس کی تصویر کو وہاں سے جو اس کا منہ ہے اس کو ہلاتا ہے، تو وہ کتا لگتا ہے یا وہ گدھا لگتا ہے۔ ایک انسان کی اس قدر تذلیل، اتنا اخلاق ہمارا گر چکا ہے، اخلاقی قدریں اس معاشرے کے اندر کھو چکی ہیں کہ انسان کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ بھائی ایک اگر کوئی بھی انسان ہے، وہ غیر مسلم بھی ہے، آپ کسی انسان کی تذلیل اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کو بنایا رب نے ہے، اب اس کا جو انجام آخرت کے اندر ہونا ہے، یہ اس کا جو اچھا یا برا بدلہ جو اس کا بنتا ہے، وہ تو مالک کائنات نے دینا ہے، آپ نے نہیں دینا۔ صرف سیاسی بغض کی وجہ سے آپ کسی کو جانور بنا دیتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ بھائی آپ نے ان کے دل کو چیر کر اندر کی کیفیت کو دیکھا ہے؟ آپ کیوں اپنے ایمان کا کباڑہ نکال رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں؟ یہ کفر کے فتوے، یہ نفاق کے فتوے یوں ہی نہ چھوڑیے۔ یہ جب کسی انسان کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، اگر وہ بندہ کافر نہیں ہے، وہ بندہ مومن ہے، وہ بندہ اگر منافق نہیں ہے، تو یہ فتوے آپ کے اوپر واپس پلٹ کے آئیں گے، آپ خود کافر بن جائیں گے، آپ خود منافق بن جائیں گے۔ سیاسی اختلاف بھی رکھیے، اس کے بارے میں بحث مباحثہ بھی کیجئے، لیکن جو انسانیت ہے اپنے اندر کی، وہ تو نہ مرنے دینا۔ آپ کسی بھی انسان کی شکل جو بگاڑ رہے ہوتے ہیں نا، یقین مانیے آپ خود ویسے ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر وہ جو جانوروں والی جو ہوتی ہے نا عادت، وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہے، نہ کہ جس بندے کی آپ شکل بگاڑ رہے ہیں وہ جانور ہے۔ شکلیں بگاڑنے والا، تصویروں کو جوڑ کے ان کے جانور بنا کے ان کے سامنے پیش کرنے والا لوگوں کے سامنے، اور اس پہ ہنسنے والا، یہ لوگ جانور ہیں جو انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں۔ میدان جنگ بھی اگر ہو اور آپ کے سامنے آپ کا دشمن کھڑا ہو، یہودی، عیسائی، کافر، کوئی بھی دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ نے اس کو قتل کر دیا ہے اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے، لیکن پھر بھی آپ جو اس کا جسم ہے
آپ اس کی تذلیل نہیں کر سکتے، آپ اس کا مسئلہ نہیں کر سکتے، کان ناک کاٹنے سے، یہ جو انسانی جسم کے اعضاء ہیں وہ نکالنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کسی کو مسئلہ آپ نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے انسان کی قدر اور عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک باقی تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، لیکن انسان جب جو ہے نا اس کے اندر سے انسانیت مر جائے اور جانوروں والی خصوصیات اس کے اندر آ جائیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، پھر کون سا اخلاق اور کون سی قدریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیائی مر جائے نا تو جو مرضی کر، کون ہے تجھے پوچھنے والا؟ حیا اصل چیز ہے تجھے جو تجھے روکتی ہے، حیا ایسی چیز ہے جو تجھ کو لوگوں کی تذلیل کرنے سے روکتی ہے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین کی بغاوت سے روکنے والی چیز ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ حیا مر جائے تو پھر انسان ظاہر ہے وہ نہ کسی انسان کی پرواہ کرتا ہے، نہ وہ جو ہے اپنے سے بڑے کی کوئی اس کو پرواہ ہوتی ہے، نہ چھوٹے کا کوئی قدر اور لحاظ ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے اپنے اندر کی انسانیت کو مرنے مت دیجئے، بلکہ اس انسانیت کو زندہ کیجئے، اختلاف بھی رکھیے، بات بھی کیجئے، ملک کی بہتری کے لیے بھی بات کیجئے۔ اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھنا اور دوسرے کو گندا، کافر، لعین، لعنتی، پتہ نہیں کیا کیا سمجھنا صرف سیاسی اختلاف کی وجہ سے، یہ آپ کے لیے بڑی خطرناک بات ہے، دونوں جانوں کے لیے خطرناک ہے۔ یہ سمجھیے کہ یہ پھٹکار اگر واپس آپ کے اوپر پڑ گئی نا تو دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، اور آخرت تو ہونی ہی ہونی ہے پھر تباہ و برباد ایسے ظالم انسان کی۔ تو خدا را ایسے کام مت کیا کریں، اختلاف سیاسی بھی رکھیں، بات بھی کریں اور ہر طرح کی بات کریں، لیکن انسانیت کی تذلیل اس حد تک نہ کریں کہ اس کو جانور بنا کر پیش کریں، اتنے گندے نہ بنیں، اتنا جانور جو ہے نا اپنے اندر کا وہ باہر لوگوں کے سامنے اپنی تربیت جو ہے نا وہ ظاہر کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ یہ آپ کی تربیت کی عکاسی ہوتی ہیں، یہ آپ کی جو پوسٹیں ہیں سوشل میڈیا کی، جو آپ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی تربیت لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے، اس کا اندر ایسا ہے، اس کی تربیت ایسی ہے۔ تو پھر اپنی تربیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا کریں، بلکہ اپنی انسانیت لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، ایسے کام کریں جو آپ کے لیے وبال جان نہ بنے، مرنے کے بعد جو آپ کے لیے قیامت والے دن آپ کی پکڑ کا باعث نہ بنے، ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے والا ہو۔ انسانیت کی تذلیل نہ کریں، اللہ رب العالمین کی بنائی صورتوں کو جو ہے وہ جانور بنا کر پیش نہ کریں، یہ بہت خطرناک بات ہے، اس سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔